حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں 6 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ بیٹھیں، میں انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور اس سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی بنت رسول اللہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رخصت نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ صحیح معنوں میں کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر دروازے پر آتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، صبر اور ایمانداری۔ نور المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں صرف ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا، میں اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، تم اس وقت تک کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔
پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہی قمیض جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز میں دی تھی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی، ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی طرح ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آج میرے بچوں کے سر سے میرا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم بھی نہیں بھولے اور اب تم بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں کر رہی ہو؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کروا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں، آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ ذرا سوچئے، جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، وہ دوڑتے ہوئے واپس چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی تھی، ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، تجھ سے ہمیشہ خوشی اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی وہ یہ تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے مرنے کی خبر کسی کو نہ دیجئے گا اور مجھے اکیلے ہی دفن کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، نبی کی بیٹی، میں تیرے جنازے پہ کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رو رہے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک اور ان کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ رو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ ناظرین، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تھی جو گناہ کے دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں سلام یا فاطمہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔